جو جس کا نام فرشتہ جبرائیل ہے وہ تمہیں اس کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، یہاں تک آیت تھی. جیسے ہی حضرت عمر نے اس یہودی کی بات کو سنی فإن اللہ عدو للکافرین کی بات کہہ دی تو اللہ تبارک حضرت عمر نے کہا جو من کان عدو للہ، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے کہا اللہ بھی ان کا دشمن ہے فإن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دی. پھر آگے اسی طریقے سے جب مدینہ المنورہ میں تھے دیکھا کہ لوگ شراب کو دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. شراب پینے کے بعد نشے میں آ جانے کے بعد کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کو حرام فرمائیے یا بچنے کے لیے کچھ چیزیں دیجیے. حضرت عمر نے جیسے ہی اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آیت نازل کی کہ شراب اور جوے کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں. اب جو یہ آیت نازل ہوئی ابھی بھی وہ حکم قابو میں نہیں آیا، پھر بھی لوگ شراب کو پی رہے ہیں. حضرت عمر نے پھر دعا کی اے باری تعالیٰ ہمیں اور مضبوطی سے احکام دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6ویں پارے میں آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے جب تم نماز پڑھ رہے ہو نشے کی حالت میں نماز سے قریب بھی مت ہو جاؤ. حضرت عمر نے دیکھا کہ اور بھی لوگ نہیں سنبھل رہے ہیں. حضرت عمر نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں سخت سے سخت احکام نازل فرمائیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی سوچ کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کے 7ویں پارے میں یہ آیت نازل کی انما الخمر والمیسر والانصاب، جزی نیز، شراب اور اسی طریقے سے جوا جو ہے یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس میں فلا وربک لا یؤمنون قرآن مجید کے 5ویں پارے کی آیت نازل کی. ہوا یہ دو یہودی، دو شخص آپس میں لڑ لیے. لڑنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. اب جو دوسرا آدمی تھا وہ منافق تھا، وہ نہیں مانا. اس نے کہا چلو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے. وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وہ آدمی جس کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا ساری حقیقت سنائی. حضرت عمر نے کہا سننے کے بعد کہ تم یہی رکو. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس آدمی کے گردن کو اڑا دیا. جو آدمی نے دیکھا کہ منافق کی گردن اڑ گئی وہ آدمی دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا جو آپ نے فیصلہ کیا تھا میرا ساتھی اس کو نہیں مانا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم حضرت عمر کے پاس گئے، عمر نے نہیں مانا، عمر نے اس کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور عمر سے ایسی حرکت کی امید نہیں رکھتا تھا. کیوں؟ حضرت عمر کا یہ دیکھیے، حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کر دینے کے بعد میں کیا چیزوں فیصلہ کر سکتا ہوں، حضور کی عظمت کیا تھی، اس بنا پر حضرت عمر نے اس منافق کی گردن اڑا دی. تو حضرت اللہ
فوراً اسی وقت آیت نازل کی فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو حضرت اللہ نے کہا حضرت عمر نے جو یہ فعل کیا اس یہودی اس منافق کے خون سے بری ہے، اس پر کوئی دیت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب جنگی بدر میں واقعہ پیش آیا، قیدی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم ان سے فدیہ لے کر، ہم ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیں. حضرت عمر نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، ان کو قتل کر دے، کیونکہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ستایا ہے. جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ستانے میں انہوں نے دریغ نہیں کیا، ان کو قتل کر دینا چاہیے. ابھی حضرت عمر نے کہا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سنتا تھا، کفار مکہ کے پاس جا کر کہتا تھا، بہت سی جنگوں کی خبر دیا کرتا تھا. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے اس منافقانہ حرکت کی وجہ سے ہار ماننی پڑتی تھی. عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا. اس کا بیٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہونے کو ہی تھی. حضرت عمر نے کہا اے آقا، آپ ایسے آدمی کی نماز پڑھائیں گے جو مسلمانوں کا دشمن تھا، منافق تھا، آپ نماز نہ پڑھائیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین میں تبلیغ کو پہنانے کے لیے اپنے دل کو نرم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں آیت نازل کر دی. اسی طریقے سے جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے، عمر سے مشورہ کیا. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے امی جان عائشہ سے جو نکاح کیا آپ کی مرضی سے کیے تھے یا اللہ کے حکم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے حکم سے امی جان عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا. حضرت عمر نے کہا جب اللہ کے حکم سے آپ نکاح کیے، اللہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بہتان جو تہمت لگائی وہ آپ سے کیسے چھپائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہتان لگایا جا رہا ہے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ النور میں آیت نازل کر دی کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بھی تقریباً 100ویں جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیے. ایک جگہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے گھر میں، ایک آدمی آیا سیدھا گھر کے اندر چلا کر آ گیا. حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا اے اللہ، جو لوگ گھر کے اندر سیدھا آ جاتے ہیں اجازت کے بغیر، آپ حرام کر دیجئے، آپ لوگ روک دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. جب تم ایک دوسرے کے گھر پر جا رہے ہو دروازے کو دستک دو. خلاصہ کلام پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا. انشاءاللہ میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح راستے میں گشت کرتے تھے کہ کہیں زیادہ ہو رہا ہے، کہیں زیادتی ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں روکے جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روک کر انصاف کا حکم دیا. آپ کے زمانے کی، آپ کی خلافت میں کس طرح پرسکون تھا، میں آپ کے سامنے وہی بات رکھوں گا انشاءاللہ. اور بھی جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. خلاصہ کلام پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں جس طریقے سے